بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ عشرۂ ذی الحج، اس کی 10 راتیں اور اس کے 10 دن، اس کے اندر انسان کا کیا گیا کوئی بھی عمل بیکار اور رائے گاہ نہیں جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن راتوں کی جن دنوں کی قسم کھا کر فرمایا اس کے اندر کوئی خیر و برکت رکھی ہے، اور اللہ اپنے بندے سے خیر و بلائی چاہتا ہے۔ من عمل صالحا فلنفسہ، اب انسان کی مرضی کہ وہ اعمال صالح کرے یا اعمال سیئہ، جو اس کی مرضی ہے، اختیار بھی ہے اور پھر باس پرس بھی ہوگی۔ تو اس لیے وظائف ذی الحج میں دوسری اور پہلی شب کے بارے میں آپ کو بتا دیا کہ یہ عمل کرنا ہے، اور یہ عمل کوئی جن قابو کرنے کے لیے نہیں، کوئی معطل قابو کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تابع داری میں رکھنے کے لیے عمل ہے۔ کئی لوگوں نے یہ کہا ہے کہ کسی پری کو قابو کرنے کا عمل بتا دیں، کسی ہمزاد کو، تو میں بار بار لوگوں سے یہ عرض کرتا ہوں کہ بعض مہینے ایسے ہوتے ہیں جن میں چلہ کرنا، کسی کو قابو میں کرنا یا کسی کو اپنے ماتحت کرنا، ان مہینوں کے اندر وہ کامیابی نہیں ہوتی۔ اس لیے اعمال اور وظائف اور چلہ جات کرنے والے لوگوں کے لیے اصول و قواعد کا اور اس کی بنیادی باتوں کا جاننا ضروری ہوتا ہے۔ یہاں جو اعمال پیش کیے جا رہے ہیں وہ اعمال صالحہ قیمت میں آتے ہیں، کہ آپ جو اچھا عمل کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جزا اس کی پائیں گے۔ تو اس ضمن میں یہ بیان کیے جا رہے ہیں۔ یہ کوئی چلہ یا جس طرح لوگ عملیات کے کام میں کھانا پینا یہ وہ پوچھتے ہیں، یار یہ پوچھنے والی باتیں نہیں ہوتی۔ یہ عقل سلیم رکھنے والے لوگ خود جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن ایام کو، جن راتوں کو مقدس قرار دیا ہے، ان راتوں میں آپ چلہ کاٹنے بیٹھ جائیں۔ رمضان میں تو چلہ نہیں ہوتا، کوئی جو مرضی کہہ لے، بندہ کہے روزہ بھی رکھ رہے ہیں، نمازیں بھی ساری پڑھ رہے ہیں، ساتھ ساتھ چلہ بھی کر لیں، ہرگز نہیں ہوگا۔ اس بات کو یاد رکھنا۔ بہرحال ذی الحج کی دوسری اور 7ویں رات کو بعد نماز فجر یا ظہر 100 بار جس نے یہ کلمات پڑھ لیے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی امان میں اس کے قرب خاص میں آ جاتا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الا واحدا احدا صمدا وترا فردا ولم یتخذ صاحبا ولا ولدا۔ اس بارے میں امام مقاتل رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ فجر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ جو بندہ ان کلمات کو 100 بار پڑھے، اور اگر اس کے 3 دن کے اندر کوئی کام نہ ہو تو وہ میری قبر پر آ کر جوتے مارے، اس سے بڑی گارنٹی کیا ہوگی؟ یہاں اس کو ثواب کی نیت سے پڑھے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اپنا مقام بنانے کے لیے پڑھے، تو جو اللہ کی خوشنودی کے لیے کرتا ہے، رب راضی تو جگ راضی۔ رب کو راضی کر لیا تو پوری کائنات ہماری مٹھی میں ہے۔ ایک بزرگ
جن کا نام تو میرے ذہن میں نہیں ہے، لیکن امام غزالی نے نسخہ کیمیا میں یہ کتاب ہے، اس میں لکھا ہے کہ وہ سردیوں کی ٹھٹھری رات میں پانی میں جا کے ٹھنڈے یخ پانی میں کھڑا ہو گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کرنے گا، الہ العالمین تو میرا مقام بتا، پھر میں پانی سے نکلوں گا۔ ضد لگا بیٹھا۔ اللہ نے فرمایا میں تمہاری شفاعت سے آدھی مخلوق کو بخش دوں گا۔ نے کہا یا اللہ، مخلوق کو بخشنا نہ بخشنا میری سفارش نہ کرنا تو جانتا ہے، میں اپنا مقام پوچھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا تیری سفارش سے میں پوری مخلوق کو کیا کر دوں گا، بخش دوں گا۔ نے کہا مجھے اس سے غرض نہیں، مجھے یہ بتا میرا مقام کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تو میرا دوست ہے، تو میرا ولی ہے۔ خوشی سے جھوم اٹھا۔ اللہ جس کو اپنا دوست بنا لے، پھر دوست کی بات کو ٹالتا نہیں ہے، وہ آدھی مخلوق کی سفارش کرے وہ پوری کی کرے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، جن کا مہر، جن کا جہیز، جن کا سب کچھ امت کے نام پر وقف ہے، ایسے نیتیں، ایسی سوچیں اللہ تبارک و تعالی ہر کو نہیں دیتا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اپنا مقام بنانے کے لیے ان کلمات کو پڑھیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الا واحدا احدا صمدا فردا وترا لم یتخذ صاحبا ولا ولدا۔ وہ احد ہے، وہ صمد ہے، وہ وتر ہے، وہ فرد ہے، اور جس نے کوئی بیٹا یا بیوی نہیں بنائی۔ یہ دوسری اور 7ویں ذی الحج کی دعا ہے، آپ اس کو پڑھیں۔ اور تیسری اور 8ویں تاریخ کو، اور 8ویں تاریخ یوم ترویہ بہت کمال کا دن ہے، اس دن سے بہتر دن کوئی نہیں ہے۔ یہ بھی فجر یا ظہر کے بعد یہ کلمات پڑھیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت ابدا ابدا۔ یہ چوتھا کلمہ جس کو ہم سادہ زبان میں کہتے ہیں، یہ پڑھ لیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس کا پڑھنا اپنی بارگاہ میں اگر مقبول کر لے تو پھر مقام عبدیت خود دیکھ لیں کہ اللہ نے ہمارے ساتھ سلوک کیا کیا ہے۔ ادھر ہاتھ اٹھے ادھر بات پوری، ادھر زباں ہلے ادھر بات پوری، ادھر دل میں خیال اور ذہن میں خیال آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ اپنے ارادۂ کن سے سب کچھ فیکون کر دیا۔ تو اس لیے یہ مقدس لمحات، یہ مقدس راتیں اور یہ مقدس دن پھر کسی نصیب والے کو ملتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کلمات کو، یعنی چوتھے کلمے کو آپ اپنا ورد زبان بنا لیں، اس کی وحدانیت کو، اس کی سمادیت کو، اس کی احادیت کو آپ ورد زبان رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کلمات کو اپنی بارگاہ خاص میں قبول کر لے۔ بات بن گئی، بگڑیاں ساری سمر گئیں، ساری لغزشیں ساری زندگی کی ان لمحات میں اللہ تبارک و تعالیٰ یبدل السیئات حسنات، تمام برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کرنے پر قدرت رکھتا ہے۔ اور اللہ سے دعا ہے کہ وہ ان مقدس لمحات میں اچھی سوچ، اچھی نیت، اچھا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مومن کا جو اچھی نیت کرنا ہوتا ہے وہ اس کے اچھے عمل سے بہتر ہے۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی جو نیت ہوتی ہے نا اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے۔ ایک دفعہ آپ ارادہ کر لیں کہ اتنا بار یہ پڑھنا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق بھی عطا کرتا ہے، وہ دیتا بھی سب کچھ ہے۔